रमजान उल मुबारक कैसे शुरू हुआ और दुनिया का आखिरी रमजान कैसा होगा। पहले रमजान की हैरत अंगेज दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उम्मी इब्राहिम और आप देख रहे हैं नूरे राब्ता। रमजान मुबारक इस्लामी साल का 9वां महीना है, जिसे खसूसी रहमतों, बरकतों और मुआफ़रत का महीना करार दिया गया है। ये महीना जिसमें कुरान मजीद नाज़िल किया गया और रोजे फर्ज किए गए। लेकिन दुनिया में रमजान कब और कैसे शुरू हुआ, आज हम यही जानेंगे। और हाँ, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि रमजान की 3 खास इबादतें कौन सी हैं जो हमें जरूर करनी चाहिए। नाजरीन, बस आपने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि इसी वीडियो के आखिर में हम अहादीस की रोशनी में ये भी जानेंगे कि दुनिया का आखिरी रमजान कैसा होगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रमजान के हवाले से क्या पेशन गोई है। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि दुनिया में रमजान कब और कैसे शुरू हुआ। रमजानुल मुबारक की इब्तिदा का ताल्लुक इस्लाम की इब्तिदाई तारीख से है। इस्लाम में पहले भी मुख्तलिफ अक़वाम में रोजे का तसव्वुर मौजूद था, लेकिन इस्लाम ने इसे एक मुकम्मल और मुनज़्ज़म इबादत की शक्ल दी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इस आयत से मालूम होता है कि रोजा सिर्फ उम्मते मुहम्मदिया पर फर्ज नहीं किया गया, बल्कि पिछली उम्मतों पर भी किसी ना किसी सूरत में रोजे लाजम थे। अलबत्ता रमजानुल मुबारक के रोजों को इस्लाम ने बाकायदा एक महीने के लिए मखसूस किया। नाज़रीन, इस्लाम में रोजे हिजरत के दूसरे साल 2 हिजरी में फर्ज किए गए। इससे पहले मुसलमान नफली रोजे रखा करते थे, लेकिन जब रमजान के रोजे फर्ज किए गए तो हर बालिग और सेहतमंद मुसलमान पर इनका एहतमाम जरूरी करार दिया गया। पहला रमजानुल मुबारक 2 हिजरी में आया और इसी रमजान में एक अहम तरीन वाक़या पेश आया जिसने इस्लामी तारीख का रुख बदल दिया। ये था ग़ज़वाए बदर। यानी रमजान मुबारक की फर्जियत के साथ ही मुसलमानों को एक बड़े इम्तिहान से भी गुजारा गया और इसमें अल्लाह ताला ने अहले ईमान को अजीम फतह अता फरमाई। इस्लाम की इब्तिदाई दौर में रमजान के रोजे रखने का तरीका आज से कुछ मुख्तलिफ था। जब रमजानुल मुबारक में रोजे फर्ज किए गए तो शुरू में मुसलमानों के लिए एक अलग तरीक़ेकार मुकर्रर किया गया था, जो बाद में तब्दील कर दिया गया। जब रोजा फर्ज हुआ तो इब्तिदा में ये कायदा था कि मुसलमान इफ्तार के वक्त खाना खा सकते थे, लेकिन अगर वो सोने के बाद जागते तो खाने पीने और बीवी के करीब जाने की इजाजत नहीं थी, बल्कि अगले रोज तक मुसलसल रोजा रहता था। यानी अगर कोई इफ्तार के बाद सोता तो वो अगले दिन मगरिब तक खाने पीने से रुका रहता, चाहे रात में भूख या प्यास कितनी ही क्यों ना लगे। ये तरीका कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो दिन भर रोजे रखने के बाद अगर गलती से सोने के बाद जाग जाते तो वो अगले दिन तक कुछ भी नहीं खा सकते थे। एक सहाबी हजरत कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ऐसा ही हुआ। वो इफ्तार के वक्त घर पहुंचे, लेकिन खाने से पहले नींद आ गई। जब वो जागे तो उन्हें अगले दिन तक भूखा प्यासा रहना पड़ा और ये इनके लिए बहुत दुश्वार हो गया। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की ये हालत देखी तो कुरान मजीद में एक नरमी का हुक्म नाज़िल फरमाया कि रमजान की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिबास हैं, तुम इनके लिबास हो। अल्लाह को मालूम हुआ कि तुम अपने नफ्सों के साथ खियानत करते थे, तुम्हें माफ फरमा दिया। बस अब इनसे मुबाशरत करो और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है इसे तलब करो और खाओ पियो, यहाँ तक कि फजर की सफेद धारी स्याह धारी से जाहिर हो जाए। फिर रात तक रोजे को पूरा करो। और इस आयत के नज़ूल के बाद रोजे का आज वाला निज़ाम मुकर्रर हुआ, जिसमें इफ्तार के बाद खाने पीने की इजाज़त दी गई। सहरी को लाजमी करार दिया गया ताकि रोज़ादार के लिए आसानी हो। रमजान में रात के वक्त इज़्दवाजी ताल्लुकात की इजाज़त दी गई, जो पहले ममनू थी। अगरचे रोज़े के इब्तदाई अय्याम में कुछ सख्तियाँ थीं, लेकिन सहाबा इकराम और मुसलमान इंतहाई जज्बे और शौक के साथ रोज़े रखते थे। उनका ईमान मजबूत था कि वो सख्त तरीन भूख और प्यास के बावजूद भी अल्लाह की इबादत में लगे रहते। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते, कुरान सुनते और तरावी में शिरकत करते। मसाजिद में ज्यादा रौनक होती थी और लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज्यादा वक्त गुजारते थे। सदका और खैरात का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ जाता था।
صحابہ کرام دن میں روزے رکھتے اور رات میں سے زیادہ عبادت کرتے۔ نیکی اور قناعت پسندی نمایاں تھی۔ لوگ کم کھاتے اور زیادہ عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ جنگ بدر بھی رمضان میں ہوئی، جو اس بات کی علامت تھی کہ صحابہ کرام کا روزہ رکھنے کے باوجود حوصلہ اور ہمت کم نہیں ہوئی، بلکہ ایمان اور زیادہ مضبوط ہوا۔ جب ہجرت کے دوسرے سال 2 ہجری رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ مسلمانوں کو پہلی بار ایک مکمل مہینہ روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی سال زکوٰۃ بھی فرض ہوئی تاکہ روزے کے ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد کا نظام بھی قائم ہو۔ ناظرین، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ رمضان کا نام رمضان کیوں رکھا گیا۔ عربی زبان میں رمضان کا مطلب جلا دینے والی گرمی ہے۔ اس مہینے کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب عربوں نے مہینوں کے نام رکھے تو اس وقت شدید گرمی کا موسم تھا، اور اس مہینے میں لوگوں کے دل اللہ کی محبت اور عبادت سے جل اٹھتے ہیں، یعنی نرم ہو جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں عبادت کے لیے اتنی کوشش کرتے کہ جتنی کسی اور مہینے میں نہ کرتے، بلکہ رمضان المبارک میں جناب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کیا ہوا کرتے تھے۔ اس حوالے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں 3 باتوں کا فرق ہوتا تھا۔ پہلا فرق تو روزے کا ہی تھا کہ باقی سال کسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزے نہیں رکھتے تھے، پیر اور جمعرات یا پھر قمری مہینے کے درمیان کے 3 روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور پھر رمضان کے مکمل روزے رکھتے تھے۔ رمضان کے مکمل روزے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں۔ بلا مجبوری اس کا ترک کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ مجبوری کے ساتھ ترک کرنے پر قضا واجب ہے، جبکہ بعض صورتوں میں کفارہ یا فدیہ دینا ضروری ہے۔ دوسرا فرق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بتلاتی ہیں کہ رمضان میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن مجید کی تلاوت باقی سال سے دگنی ہو جاتی تھی۔ باقی سارا سال بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تلاوت کرتے تھے اور دوسروں سے سنتے بھی تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے اور اہتمام کے ساتھ قرآن مجید سننا بھی عبادت ہے۔ دونوں بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکساں ثواب بتلایا ہے۔ فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو پڑھنے والے کو بھی ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور سننے والے کو بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ باقاعدہ نیت کے ساتھ سنا جائے، سننے کا خاص اہتمام ہو اور اداب کے ساتھ سنا جائے۔ ناظرین، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں انسان اپنی ذاتی اصلاح بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماتا ہے۔ اس رمضان میں ذکر و تسبیحات کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں پر بکثرت استغفار کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا ایک موسم اور سیزن ہوتا ہے جس میں انسان دام کم اور چیز زیادہ وصول کرتا ہے۔ جس طرح گندم اگر سیزن کے موقع پر لی جائے تو دام کم لگتا ہے اور گندم زیادہ وصول ہوتی ہے بنسبت اس موقع کے جب سیزن نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح نیک کام تو انسان کرتا رہتا ہے اور کرنے بھی چاہیے، لیکن تمام مہینوں میں ایک مہینہ ایسا ہے جس میں انسان نیک کام اگر تھوڑا سا بھی کر لے تو اس کو اجر کئی گنا ملتا ہے، جس طرح کہ رمضان المبارک کا مہینہ۔ یہ نہایت رحمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں پر خصوصی کرم فرمایا اور اس مہینے کی عبادت کا ثواب بھی عام مہینوں کی عبادت سے زیادہ عنایت فرمایا۔ اس مہینے میں کوئی نفل پڑے تو ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور اس کی ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں سے بڑھ کر قرار دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس مہینے کی ہر رات میں اللہ اپنی خصوصی رحمت سے جہنمیوں کو رہائی نصیب فرماتا ہے۔ جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی
ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ یہاں سے یعنی کہ جہنم سے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر دن اور ہر رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اس وقت ہم کو دعاؤں کی توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس رحمت والے مہینے میں رب رحمان نے ہم پر دو خاص عبادات مقرر فرمائی ہیں، ایک دن کا روزہ اور دوسری رات کی تراویح۔ روزے کے متعلق تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور کہیں یہ ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں، ان کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اور کئی گناہوں کی معافی کا یوں اعلان فرمایا کہ جس آدمی نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے والے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، اور ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ تو ذرا سوچیں، اگر روزے کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ مل جائے تو کیا یہ سودا سستا نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک دن اپنے تمام وزیروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ سب اشرفیاں دینار تمہارے لیے ہیں، اور یہ جواہرات اور موتی بھی، تم ان سب کو اٹھا لو۔ ان سب کو پھینک کر وہ چل دیا، لیکن اس کا وزیر اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے اشرفیوں، موتیوں اور جواہرات کی طرف توجہ نہ دی، وہ بادشاہ کے پیچھے چلتا رہا۔ بادشاہ نے دیکھا تو سوال کیا، آپ میرے پیچھے کیوں آئے ہو؟ تو آپ کو ان موتیوں اور جواہرات کی ضرورت نہیں تھی؟ تو اس وقت وزیر نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، جن کو جواہرات چاہیے تھے وہ لے رہے ہیں، لیکن مجھے تو بس آپ چاہیے، کیونکہ جس کو آپ مل گئے اس کو جواہرات بھی مل گئے اور موتی بھی، لہٰذا مجھے آپ کی رفاقت ہی پسند اور مطلوب ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہر آدمی عبادت اللہ کی رضا کے لیے، اس کی رحمت کے حصول کے لیے کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، یعنی کہ مجھے اللہ مل جائے۔ تو اگر روزے کے ذریعے اللہ اپنی معرفت عنایت فرما دے تو ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم روزے میں زبان، کان، ہاتھ اور دیگر اعضائے جسمانیہ کی حفاظت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ ڈال بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رحمت اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ آدمی کے لیے ڈال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ دے۔ ڈال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈال سے اپنے دشمن سے حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے کے ذریعے بھی انسان اپنے دشمن یعنی کہ شیطان سے حفاظت کرتا ہے۔ ایک روایت میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈال ہے اللہ کے عذاب سے، اور دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا کہ روزہ جہنم سے ڈال ہے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ تو ارشاد فرمائیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ اور غیبت سے، اور یہ بیماریاں جہاں مردوں میں ہیں اس سے کئی زیادہ خواتین میں موجود ہیں۔ اللہ ہمیں غیبت کرنے اور جھوٹ بولنے سے محفوظ فرمائے، اور اگر ہم نے روزے کی حالت میں غیبت اور جھوٹ کو نہ چھوڑا تو ہم سارا دن روزہ تو رکھیں گے لیکن ہمیں اس کا ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کی ثمرات میں بھوکا رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ دوسرا جو رمضان المبارک میں خاص عبادت ہے وہ رات کی تراویح، کہ جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام یعنی رات کی تراویح کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ نماز تراویح خاص رمضان المبارک کی عبادت ہے، اس میں گناہوں کی معافی کا اعلان ہے۔ اگر ذرا غور فرمائیں تو اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے؟ کیا مغفرت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ مگر افسوس کہ ہمیں اس کی بھی قدر نہیں، اور اس عظیم الشان سنت کے ادا کرنے میں اس قدر لاپرواہی کی جاتی ہے کہ اللہ معاف فرمائے۔ نماز تراویح کی 20 رکعت یہ سنتیں موقدہ ہیں، اور عورتیں اس سے بھی محروم رہتی ہیں، حالانکہ مردوں کی طرح ان پر بھی تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ رمضان المبارک کی بابرکت راتوں میں ایک رات ایسی بھی ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہزاروں مہینوں سے بہتر اور بابرکت اور خیر کی رات کہا ہے، جس کو ہزار مہینوں سے افضل بتایا گیا ہے۔ اگر حساب لگایا جائے تو ہزار مہینوں کے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے کہ جو شخص اس رات کو عبادت میں گزارے تو گویا اس نے 83 سال اور 4 ماہ سے زیادہ کا زمانہ عبادت میں گزارا۔ در منصور میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ہی عطا فرمائی ہے، پہلی امتوں میں نہیں۔ روزہ اور تراویح کی طرح اس رات میں عبادت کرنے والے کے لیے بھی یہ انعام ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ایک خاص عبادت اعتکاف کی بھی ہے۔ حدیث شریف میں اس کی فضیلت بھی آئی ہے، عورت کے لیے گھر کی وہ جگہ جس کو اس نے نماز پڑھنے کے لیے متعین کیا ہے، اور اگر گھر میں عورت نے کوئی جگہ نماز کے لیے متعین نہیں کی تو کسی کونے کو متعین کر کے اس میں بیٹھ جائے۔ یہ کام تو بہت آسان ہے لیکن پھر بھی اس سے محروم رہتی ہیں۔ آخر کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا یا کرنے والی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ مطلب یہ کہ اعتکاف میں آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور وہ نیک کام جو باہر رہ کر سکتا تھا اب نہیں کر سکتا، مثلا مریض کی عیادت، نماز جنازہ وغیرہ۔ اس کا ثواب بھی اس کو اعتکاف کے دوران ملتا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے پر کس قدر رحمت ہے کہ اس کو صرف نیت پر ہی ان کاموں کا جن کو وہ اعتکاف کے دوران نہیں کر سکتا تھا پورا ثواب عنایت فرما رہا ہے۔ دراصل اللہ کی رحمت تو بندے کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں یعنی آڑ بنا دیتے ہیں جن کے مسافت آسمان اور زمین کے درمیان مسافت سے زیادہ ہے۔ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اس رمضان میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نیکی کی وہ ایسے ہے جیسے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جس نے کوئی فرض ادا کیا وہ ایسے ہے جیسے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے آل ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی روزے دار کو افطار کروائے اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ ناظرین، رمضان المبارک نے کیونکہ بہار کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور نیکیاں کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، استغفار کریں اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو کے آخر میں یہ بھی جان لیجئے کہ دنیا کا آخری رمضان کیسا ہوگا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، اور اس آخری رمضان کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی تمام تر مخلوقات سال کے عرصے کے اندر اندر ختم کر دی جائیں گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی، یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی
सहम जाएंगी और लोग इस आवाज की खोज में पड़ जाएंगे। ये आवाज कैसी थी और कहां से आई थी, लेकिन कोई भी इंसान इस आवाज की खोज ना लगा सकेगा। तो जिस रमजान ऐसी आवाज सुनाई दे कि जिसकी खोज ना लगाई जा सके, तो इसके बाद 1 साल का रिस्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद दुनिया से रिस्क उठा लिया जाएगा। नाजरीन, इस रमजानुल मुबारक में सूरज ग्रहण लगेगा और आसमान पर सितारों की मानिंद कोई चीज रोशन होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि रमजानुल मुबारक के अंदर एक जोरदार और जबरदस्त आवाज आएगी। तो सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आवाज रमजानुल मुबारक के अव्वल हिस्से में होगी या फिर दरमियानी हिस्से में या कि आखिर में होगी? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये आवाज निसफ रमजान में जाहिर होगी। जब निसफ रमजान में जुमा की रात होगी तो आसमान से एक जोरदार आवाज आएगी, जिससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे और 70,000 लोग इस जोरदार चीख की वजह से अंधे हो जाएंगे और 70,000 इंसान बहरे हो जाएंगे। एक और रवायत के मुताबिक 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे और 70,000 लड़कियों की बकारत जायल हो जाएगी। तो सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त आपकी उम्मत में से इस आवाज से कौन महफूज रहेगा? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इस वक्त अपने घर में रहे और सजदों में गिर जाए और अल्लाह से पनाह मांगे और जोर जोर से तकबीरें कहे। यूं ये रिवायत भी बयान हुई है कि रमजान मुबारक में चीख सुनाई देगी और शवाल और मुकर्रम में शोर शराबा होगा और ज़िकात के महीने में बगावत होगी और ज़िल हज में खून खराबा होगा और मुहर्रम का महीना तो क्या ही महीना होगा। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये की चीख कैसी होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, रमजान मुबारक जुमा के रात को धमाका होगा जो सोने वालों को बेदार कर देगा, खड़े होने वालों को बिठा देगा और शरीफ जादियां अपनी खलवत गाहों से बाहर निकल आएंगी। इस साल से जल्जलों की कसरत होगी। जब तुम जुमा के दिन फजर की नमाज पढ़ लो तो अपने घरों में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना और अपनी चादरें ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना। और जब तुम्हें इस चीख का एहसास हो तो अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे में गिर जाना और अल्लाह की ये तस्बीह पढ़ना, पाक है वो ज़ात जो तमाम नकाइस से पाक है, और जो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो खलाक हो जाएगा। नाजरीन, इस आखिरी रमजान मुबारक की 15 तारीख की रात को चांद गिरन और सूरज गिरन लगेगा और जिस रमजान के अंदर ये तमाम तर निशानियां पाई जाएंगी, इस रमजान मुबारक के 1 साल बाद क़ियामत कायम हो जाएगी। और रमजान मुबारक के बाद तमाम बड़े बड़े फितने रूनमा होना शुरू हो जाएंगे और ये दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच जाएगी। और फिर एक वक्त वो आएगा जब क़ियामत कायम हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात के अंदर हर चीज को फना कर देगा और इस रोए जमीन पर कोई भी चीज बाकी ना रहेगी। नाजरीन, क़ियामत एक बहुत ही खौफनाक दिन का नाम है। इस दिन जमीन पूरी शिद्दत के साथ हिलाई जाएगी और जमीन में जो कुछ मदफून है जमीन उसको बाहर निकाल देगी। जमीन तमाम इंसानों को अपने अंदर से बाहर निकाल देगी। हामला औरतों और ऊंटनियों के हमल जाया हो जाएंगे। दूध पिलाने वाली माएं अपने बच्चों को छोड़कर भाग खड़ी होंगी। इस दिन हर इंसान हर रिश्ते और ताल्लुक को भूल जाएगा। ये बड़े बड़े पहाड़ इस दिन रेजा रेजा होकर गुबार और रंग बिरंगे धनके हुए ऊन की तरह माने मुड़ेंगे। इंसान इस हिबतनाक मंजर को देखकर पुकार उठेगा कि आज क्या हो रहा है। कुरान इसकी मंजर कशी करते हुए कहता है कि लोग इस दिन मदहोश नजर आएंगे, हालांकि वो नशे में ना होंगे, बल्कि अल्लाह का अजाब ही कुछ ऐसा सख्त होगा। एक हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तवज्जो दिलाई, कहा एक मोमिन का असल घर आखिरत है। ये दुनिया इस घर की तैयारी की जगह है, लिहाजा इसको इसकी तैयारी करते रहना चाहिए। हर लहजा और हर आन इसकी फिक्र होनी चाहिए। इस आर्जी घर यानी कि दुनिया को अपना वतन ना समझे, सफर के दौरान सो ना जाएं, इसमें मगन ना हो जाएं। अगर वो ऐसा करेगा तो मंजिल पर पहुंचना दुश्वार हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि एक मोमिन का अल्लाह से एक मुआहदा हुआ है और वो जानो माल के बदले जन्नत का मुआहदा है। जन्नत बहुत कीमती चीज है। ये तभी मिलेगी जब जुबान के ऐलान के साथ अमल से साबित किया जाए, हर तरफ से कट कर अल्लाह की रजा के लिए यकसू हुआ जाए। नाजरीन, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया है कि ऐ कुरैशी लोगों, अपने आप को जहन्नम से बचाने की फिक्र करो, मैं अल्लाह के करीब से तुमको नहीं बचा सकता।
اے عبد مناف کے خاندان والوں، میں تم سے اللہ کے عذاب کو نہیں ٹال سکتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، اے میرے حقیقی چچا، میں اللہ کے عذاب کو ذرا بھی دور نہیں کر سکتا۔ اے صفیہ میری حقیقی پھوپھی، میں تم سے اللہ کے عذاب کو تھوڑا سا بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، تو میرے مال سے جتنا چاہے لے لے، میں دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کے عذاب سے تم کو بالکل نہیں بچا سکتا۔ بس اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو کہ وہاں ایمان اور عمل ہی کام آئے گا۔ لہٰذا ناظرین، کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں خود کو مقام فنا سے گزارا جائے اور اس مقصد کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے کہ ایک مومن کانت کے لیے اپنے مال کے حقیقی کی نظروں میں سرخرو ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، ورنہ بالآخر وہ اس وقت پر آ ہی جائے گا جب موت اسے آنے واحد میں فنا کر کے پیوند حق بنا دے گی۔ خواتین و حضرات، آئیں مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت تمام فتنوں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اور اے اللہ پاک اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں حوالوں سے بابرکت بنا دے، باعث ثواب بنائے، باعث اجر بنا دے، اور ہمیں اس مہینے سے، اس سیزن سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اسی طرح کا اسلامی کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، جانے سے پہلے میرے چینل نور رابطہ کو ضرور سبسکرائب کریے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔